حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فائدہ: کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت یعنی تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ حضرت خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی سے نہیں۔ حضرت خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی سے نہیں۔ اور کھلی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا، اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل اور آسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انہماک زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک گناہ صغیرہ ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر آتا ہے، ان کو الا من تاب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ پس جہاں احادیث میں گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مرجعہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی۔ اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہو، کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہ آوے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے موقع ہوتے ہیں، مثلا لیلۃ القدر ہی میں جب کوئی شخص بامید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدعمالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے، اس لیے توبہ کا تحقق خود بخود ہو جاتا ہے کہ توبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیلۃ القدر ہو یا کوئی اور اجابت کا موقع، اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل اور زبان سے توبہ بھی کر لے، تاکہ اللہ کی رحمت کاملہ متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جائے، اور یاد آ جائے تو اس سیاکار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لے۔ اس میں ایک بات زیادہ توجہ کی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لیلۃ القدر میں جو ایمان سمجھ کر، ایمان کے ساتھ اور ثواب سمجھ کر عبادت کے لیے کھڑا ہو۔ عبادت کے لیے کھڑے ہونے سے مراد بتلایا کہ نماز پڑھنا بھی مراد ہے اور تلاوت اور ذکر وغیرہ کرنا بھی مراد ہے، یہ بھی گویا وہ عبادت ہی میں کھڑا ہے۔ البتہ اس میں ایک بات اور بھی ہے
جو تراویح ہے یہ بھی وہی بات ہے کہ آدمی ایمان اور ثواب سمجھ کر اس میں کھڑا رہتا ہے۔ اس میں حضرت خطابی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب کے ساتھ کھڑا ہو، بددلی سے کھڑا نہ ہو۔ اب ہم لوگ دیکھیں کہ تراویح میں جو ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح کا کھڑے ہوتے ہیں، پوری بشاشت، پورے شوق، پوری رغبت، پوری توجہ کے ساتھ تراویح کی ہر رکعت میں کھڑا ہونا ہے، شروع سے کھڑے ہونا ہے اور آخر تک کھڑے رہنا ہے۔ جس کی جتنی استطاعت ہو وہ اپنے پارے والی تراویح پڑھے۔ بھئی ہم 2 ہی پارے والی پڑھ سکتے ہیں تو ہم 2 پارے والی پڑھیں، کوئی کہہ نہیں ہم 3 پارے والی پڑھ سکتے ہیں وہ 3 پارے والی پڑھیں، مگر جب پڑھیں تو پوری بشاشت کے ساتھ امام کے ساتھ کھڑا ہو، امام کے ساتھ بیٹھے۔ یہ نہیں ہے کہ امام صاحب تو پڑھا رہے ہیں اور پیچھے ہم گفتگو کے اندر مشغول ہیں، پیچھے ہم آرام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں کہا جا رہا ہے من قام، جو کھڑا ہوا، اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ عام طور سے یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ حافظ صاحب تو قرآن پڑھتے ہیں تراویح میں، مگر پیچھے بہت سے لوگ لاپرواہی اور سستی کرتے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہوتے، وہ بیٹھنے کا ماحول بناتے ہیں اور دیکھی دیکھا چند لوگوں کو دیکھی دیکھا بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں۔ ہم کو تو لگتا ہے کہ بہت سے بچے یہ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں بیٹھ کر ہی پڑھا جاتا ہوگا، بچوں کے ذہن پر بھی اس کا منفی اثر پڑتا ہی ہوگا۔ اس لیے خود اپنے واسطے، بچوں کی تربیت کے واسطے بھی تراویح کے اندر سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ چند دن کی تراویح ہوتی ہے، کہیں 8 دن، 6 دن، 10 دن، 15 دن، پھر پورے سال تو تراویح نہیں پڑھنا ہے۔ 10-15 دن کی وہ لمبی رکعتیں ہیں، پھر باقی دن سورہ تراویح کی مختصر رکعتیں ہیں اور پھر 11 مہینے خالی۔ تو یہ چند مختصر دن ہیں جو بہت قیمتی ہیں، ان میں اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھنا چاہیے، اس میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرتے ہیں تو غلط ہے، اور سستی کے علاوہ اگر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، باہر نکل کر چائے پان کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ رمضان کے ساتھ اور تراویح کے ساتھ ناقدری کا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو تراویح میں قرآن حافظ صاحب نے ختم کیا، الحمدللہ اس مسجد پر بھی ختم ہوا، تو یہ تراویح ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی صرف قرآن ختم ہوا ہے۔ دونوں مسئلہ الگ الگ ہے۔ تراویح شروع ہوتی ہے چاند دیکھ کر اور ختم ہوتی ہے چاند دیکھ کر۔ 29 یا 30 دن جو بھی رمضان کے ملے اتنے دنوں تک پابندی کے ساتھ تراویح کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید آئی ہے، صحابہ کرام نے اس کا بہت اہتمام فرمایا ہے، اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر بھی تراویح مراد ہے، تو یہ تراویح پورے مہینے پڑھنا ہے۔ اس میں ایک قرآن ختم ہوا 10 دن کے اندر، اب 20 دن سورہ تراویح پڑھنا ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم نے تراویح پڑھ لیا۔ عام طور سے یہ مزاج بنا ہوا ہے، لوگ بتلاتے ہیں کہ ہم نے 5 دن والی پڑھ لیا ہے، ہم نے 6 دن والی پڑھ لیا ہے، اب آج سے دکان روزانہ کھولیں گے، اب آج سے گڈی پوری رات کھلے گی۔ تو ان کے بعد سے یہ مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اب وہ عشاء کی نماز پڑھنے جائیں گے تو وطر پڑھ کے چلے آئیں گے، تراویح نہیں پڑھیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ تراویح پورے رمضان قائم کرنا ہے، اس کی فضیلت پورے رمضان حاصل کرنا ہے، چاہے تراویح ہو چاہے سورہ تراویح۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو پورے رمضان بھر پڑھنا ہے۔ اور یہ جو قرآن کا ختم کرنا ہے، اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ کم از کم ایک قرآن ختم ہو، یہ کم از کم ہے۔ ایسا نہیں کہ بس ایک قرآن ختم ہو گیا، صاحب ہم نے سمجھا کہ 4 رکعت ظہر کی طرح تھی، 5ویں پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسا نہیں۔ کم از کم ایک قرآن ختم ہو۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ سورہ تراویح کے وقت میں
حافظ صاحب کو بلا کر کبھی آدھا پارا، کبھی دگنا پارا، کبھی ایک پارا، جیسا موقع ہو کرنا چاہیے۔ یہ جب میں پڑھتا تھا دارالعلوم دیوبند میں، وہاں مسجد چھپتا ہے، چھپتا مسجد بولتے ہیں، میں نے دیکھا وہاں رمضان بھر میں 3 قرآن ختم ہوتا ہے۔ ایک حافظ 10 دن کا پڑھائے، پھر حافظ بدل کے پھر 10 دن کا پڑھائے، پھر دوسرے حافظ ہے 9 دن کا پڑھائے، 3 قرآن ختم ہوا، اور پڑھنے والے ویسے ہی چپے ہیں، پوری بھیڑ ہے، کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے۔ تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا قرآن ختم ہو جائے مگر ہم کو فکر ہو کہ ہم کو مزید قرآن سننا ہے، اب بات کر کے ماحول بنا کر اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن ختم ہو گیا تو بس ذمہ داری ہی پوری ہو گئی، جتنا زیادہ ہو سکے اہتمام کرنا چاہیے۔